پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں NCERT سبجیکٹ اردو، درسی کتاب کا نام جان پہچان، سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے عورتوں کا درجہ، اور اس نظم کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ یہ سبق راجستھان اسٹیٹ ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ SIERT ادے پور راجستھان کی درجہ 8 کی جو درسی کتاب ہے، اس میں یہ سبق 16ویں نمبر پر دیا ہوا ہے، اس لیے آپ اس میں زیادہ کنفیوز نہ ہوں۔ اس سبق کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم نظم کے شاعر الطاف حسین حالی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے دوسرے حصے میں ہم نظم پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ و تشریح بھی جانیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت ہریانہ میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان میں اردو کے نامور شاعر اور ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو، کہ کوئی نظم ہو یا نثر ہو اس پہ جو تنقید کرتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں وہ ناقد کہلاتے ہیں، گزرے ہیں۔ حالی ابھی 9 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، یعنی جب یہ 9 سال کے ہوئے تب ان کے والد ہے وہ اس دنیا دار فانی سے کوچ کر گئے۔ بڑے بھائی امداد حسین نے پرورش کی، اور ان کی پرورش ان کے جو بڑے بھائی تھے انہوں نے کی، اور کیونکہ یہ 9 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ اسلامی دستور کے مطابق پہلے قرآن مجید حفظ کیا، یعنی جو اسلامی دستور ہے اس کے مطابق انہوں نے پہلے قرآن مجید کو مکمل حفظ کیا۔ بعد ازاں عربی کی تعلیم شروع کی۔ 17 برس کی عمر میں دہلی آ گئے اور 2 سال تک عربی صرف و نحو، منطق وغیرہ پڑھتے رہے۔ 1852 عیسوی میں حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے۔ 1856 عیسوی میں حصار کے کلکٹر کے دفتر میں ملازم ہو گئے، اور 3-4 سال بعد جہانگیر آباد، جو کہ پاکستان کے ملتان کے قریب ایک جگہ ہے جہانگیر آباد، وہاں کے ایک رئیس مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد مقرر ہو گئے، اور آپ وہاں چلے گئے پاکستان میں جو جہانگیر آباد ہے وہاں پر، اور وہاں پر ایک تھے مصطفیٰ خان شیفتہ، یہ خود بھی ایک شاعر تھے، تو ان کے یہاں ان کے بچوں کو تعلیم و تربیت دینے کے لیے یہ آپ وہاں پر استاد کی حیثیت سے مقرر ہو گئے۔ تقریباً 8 سال تک نواب صاحب کی صحبت میں شاعری کے فن سے فائدہ حاصل کرتے رہے، پھر دہلی آ کر مرزا غالب کے شاگرد ہو گئے۔ آپ 8 سال تک یہاں جہانگیر آباد رہے شیفتہ صاحب کے پاس، اور وہاں سے پھر مرزا غالب کے پاس آ کر کے ان کے شاگردی تسلیم کر لی۔ غالب کی وفات کے بعد حالی واپس لاہور چلے گئے اور 4 سال تک گورنمنٹ بک ڈپو میں ملازمت اختیار کی، یعنی وہاں پر جو گورنمنٹ بک ڈپو تھا لاہور میں، وہاں انہوں نے نوکری کر لی۔ لاہور میں محمد حسین آزاد، یہ بھی ایک شاعر ہیں، کے ساتھ مل کر انجمن پنجاب کی بنیاد ڈالی۔ یوں شعر و شاعری کی خدمت کی اور جدید شاعری کی بنیاد بھی ڈالی، یعنی انہوں نے جو اس وقت کا جو پنجاب تھا آزادی سے پہلے کا، وہاں پر ایک انجمن بنائی اردو کی ترقی کے لیے، اور جدید شاعری جو ہے اس کی بھی انہوں نے بنیاد ڈالی۔ لاہور سے یہ پھر واپس دلی آ گئے اور وہاں پر اینگلو عربک کالج میں معلم یعنی ٹیچر کی ذمہ داری انہوں نے نبھانا شروع کیا۔ وہاں پر ان کو سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور ان کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ اسی دوران 1879 عیسوی میں مسدس حالی سر سید کی فرمائش پر انہوں نے لکھی۔ ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد پانی پت میں سکونت اختیار کی، اور جب یہ ریٹائر ہو گئے اور اپنی ملازمت سے نوکری سے فارغ ہو گئے تو یہ پانی پت آ گئے
اپنی آبائی زمین پر واپس آ گئے، اور 1904 میں شمس العلماء کا خطاب بھی ان کو دیا گیا۔ اسی طرح سے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے آپ 13 دسمبر 1914 عیسوی کو پانی پت میں آپ کی وفات ہو گئی، آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو محمد یہ الطاف حسین حالی صاحب کا ایک مختصر سا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ چلیے آئیے ہم ان کی نظم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ عورتوں کا درجہ۔ سبق نظم عورتوں کا درجہ، شاعر الطاف حسین حالی۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے، تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، غمگی دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہے، تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے، نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے، فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر و وفا، گھٹی میں ہے صبر و رضا، انسان عبارت تم سے ہے، مونس ہو خاوند کی تم، غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں ہے برکت تم سے ہے، تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، دولت ہو تم نادار کی، اسرت میں عشرت تم سے ہے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ عورت کائنات میں خدا کی ایسی تخلیق ہے جس کے نام سے ہی نرمی، محبت اور خلوص جھلکتا ہے۔ دنیا کی رنگینی عورت کے دم سے ہی ہے، جو ماں، بہن اور بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے اور مردوں سے کندھا ملا کر چلتی ہے۔ عورتوں کے لیے 8 مارچ کو دنیا بھر میں عالمی یوم خواتین یعنی ورلڈ وومنز ڈے منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ یعنی UNESCO، یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن یا سنیکت راشٹر سنگھ نے 1975 عیسوی میں باقاعدہ طور پر 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے نام سے یہ دن منانے کا اعلان کیا۔ اس نظم کے شاعر الطاف حسین حالی عورتوں سے متعلق بیان کر رہے ہیں کہ عورت ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے اور وہ دنیا کی خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں جو خوبصورتی ہے، دنیا کی جو زینت ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ملکوں کی بستی ہو تمہیں، قوموں کی عزت تم سے ہے، اور جو ملک ہے، جو مختلف دیش ہیں، ان میں انہی کی بستی ہے، یعنی انہی کی وجہ سے چہل پہل ہے دنیا کے اندر، کیونکہ جو انسانی برادری ہے اس کا ایک حصہ مرد ہے اور ایک حصہ عورت ہے۔
تو یہ جب دونوں ملتے ہیں تو ہی انسانیت وجود میں آتی ہے۔ انہی کی وجہ سے یہ جو بستیاں آباد ہے وہ انہی کے دم سے ہیں، اور انہی کی وجہ سے قوموں کی عزت ہے۔ جو قومیں ہیں مختلف، ان کی عزت بھی اور بقا اگر ہے تو وہ عورتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، یعنی عورتیں ہیں وہ گھر کی شہزادیاں ہوتی ہے، پورے گھر کو چلانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے بغیر گھر کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے اور ٹھیک ڈھنگ سے نہیں چل پاتا ہے۔ اس لیے یہ گھروں کی شہزادیاں ہیں، ان کے بنا، اور شہروں کی آبادیاں ہیں، اور یہ جہاں رہتی ہے اس جگہ کو آباد کر دیتی ہے، وہاں پر رونق ہو جاتی ہے، چاروں طرف خوشیاں چھا جاتی ہے۔ اینٹ پتھر گارے چونے سے وہ جو بنتا ہے اسے مکان کہتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی عورت رہتی ہے تو وہ گھر کہلاتا ہے۔ یعنی عورتوں کے رہنے سے ہی گھر اور شہر اور بستیاں اور ملک آباد ہوتے ہیں۔ غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہیں۔ غمگین یعنی جو پریشان ہیں، لوگ گھروں سے باہر کام کرتے ہیں، دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور وہ جب شام کو اپنے گھر لوٹتے ہیں تو اپنی تھکن اور پریشانی اور دکھ تکلیف کو وہ بھول جاتے ہیں، اور ان کو اپنے گھروں میں جب آتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں تب انہیں راحت اور سکون ملتا ہے، اور ان کی تھکان اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن۔ اور اگر عورتیں نہیں ہو تو وطن بھی غربت معلوم پڑتا ہے، یعنی ایسا لگتا ہے جسے گھر سے دور ہو۔ تم بن ہے ویرانہ چمن، اور اگر یہ نہیں ہو تو چمن جو ہے، باغ ہے، وہ بھی ویران ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اجڑ گیا ہے، کیونکہ ان سے ان کی رونق قائم رہتی ہے۔ ہو دیس یا پردیس، جینے کی حلاوت تم سے ہے۔ چاہے وہ دیس ہو، اپنا ملک ہو، یا پردیس ہو، یا کہیں باہر کام کرنے گئے ہیں، کہیں بھی رہیں، جینے کی حلاوت ہوتی ہے۔ حلاوت کہتے ہیں مٹھاس کو، کہ سب جگہ تمہاری ہی مٹھاس ہوتی ہے۔ وہ کہیں ماں بن کے یاد آتی ہے، کہیں بہن بن کر، اور کبھی بیٹی بن کر۔ اس کی یادوں سے جو چمن ہے وہ آباد رہتا ہے، اس کی مٹھاس باقی رہتی ہے۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو، یعنی جو عورتیں ہوتی ہے وہ نیکی کی تصویر ہوتی ہے، یعنی نیکی کی طرف وہ بڑھاتی ہے، آگے لے جاتی ہے۔ اور عفت کہتے ہیں پاکیزگی یا پرہیزگاری کو، اور عفت کی تم تدبیر ہو، یعنی عفت یعنی پاکیزگی کی، پاکیزہ رہنے کی جو تدبیریں ہیں، کوششیں ہیں، اس کی تدبیر تم ہی ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہے۔ اور دین کی پاسباں یعنی انسان کے اندر دینداری کا آنا، اور اس دینداری کی حفاظت کرنا بھی تمہارے پاس میں ہی ہے، اور تم سے ہی ایمان ہے وہ ہمارا سلامت رہتا ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو ایک ماں جب سیدھے راستے کے اوپر چلانے کے لیے محنت کرتی ہے، اور وہ بچہ اسی راستے پر، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر جب آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو بھی سلامت پاتا ہے۔ تو یہ ایک ماں کے ذریعہ ہی کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راستے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ فطرت تمہاری ہے حیا، طینت میں ہے مہر وفا، اور تمہاری فطرت میں حیا ہے، یعنی عورتیں ہیں وہ حیا کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے، ان کو حیا محسوس ہوتی ہے۔ طینت میں، طینت کہتے ہیں
خصلت کو، عادت یا مزاج کو، کہ عورتوں کے مزاج میں مہر و وفا ہوتی ہے، یعنی ان کے اندر محبت بھی ہوتی ہے اور وفاداری بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے بچوں سے بہت زیادہ، ایک ماں جو ہوتی ہے اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، اور اپنے شوہر کے پرتی، اور اپنے شوہر، اور یہ وفادار بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے گھر کی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت ہر وقت تیار رہتی ہے۔ گھٹی میں ہے صبر و رجا، انسان عبرت تم سے ہے، اور عورتوں کی گھٹی میں صبر اور رجا بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی یہ صبر بھی کرتی ہے اور خوش بھی رہتی ہے، دونوں اس کی خصلتیں ہیں، دونوں ان کی خوبیاں ہیں، جس کا ایک جگہ جمع ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ انسان عبرت تم سے ہے، اور انسانوں کی جو عبرت ہے وہ تم سے ہے، یعنی انسانوں کو تم سے عبرت لینی چاہیے، سیکھ لینی چاہیے۔ اور مونی سے ہو خاوندوں کی تم، مونی سے ہوتا ہے محبت کرنے والا، یعنی اپنے خاوند سے، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بھی ہوتی ہے۔ غم خوار فرزندوں کی، اور فرزند کہتے ہیں لڑکوں، لڑکے لڑکیاں جو ان کے اولادیں ہوتی ہے، تو فرزند یعنی بیٹا، اور ان کی، اپنے بیٹوں کی غم خوار ہوتی ہے، یعنی غموں کو بانٹنے والی، ہمدرد، غموں کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، یہ اپنے بیٹوں کو کی پریشانیوں کو دور کرنے میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے اور آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ تم بن ہے گھر ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، اور تمہارے بنا یہ گھر جو ہے وہ ویران ہے، یعنی اس کی رونق تم سے ہے، عورتوں سے ہی گھر کی رونق ہے، گھر کی زینت ہے، ان کے بنا گھر ہے ویران ہوتا ہے، اور پورے گھر میں ان کی وجہ سے ہی برکت ہوتی ہے، اور ان کے آنے سے گھر میں چہل پہل ہو جاتی ہے۔ تم آس ہو بیماروں کی، ڈھارس ہو تم بیکاروں کی، اور تم سے ہی بیمار ہے وہ آس کرتا ہے، ایک مریض ہوتا ہے وہ یہ ڈاکٹر سے آس کرتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے دوائی دے اور میں ٹھیک ہو جاؤں، اسی طرح سے عورتیں جو ہوتی ہے وہ بھی بیماروں کے لیے آس ہوتی ہے، اور ان کے نرم لہجے کی وجہ سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلوں میں اور اسپتالوں میں جو نرس کا کام ہے وہ عورتیں کرتی ہے، اور ہاسپٹلوں میں نرس کا کام کرنے والوں کی اکثریت میں عورتیں زیادہ ہوتی ہے۔ اور ڈھارس ہو تم بیکار کی، اور جو بیکار یعنی پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اس کو بھی تم ڈھارس بندھاتی ہو، ہمت بندھاتی ہو، اور اس کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ دولت ہو تم نادار کی، نادار یعنی مفلس، کلاس، جس کے پاس کچھ نہیں ہو، اس کی دولت ہو تم۔ اسرت میں عشرت تم سے ہے، اسرت کہتے ہیں تنگ دستی کو، تنگ حالی، غریبی، اس میں عشرت کہتے ہیں آرام اور خوشحالی، یعنی غریبی میں بھی تم آرام اور خوشحالی لے کر آتی ہو۔ اس سبق میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر اور سماج میں عورتوں کا وجود ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ حالی نے اس نظم میں عورت کی بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بھی دنیا میں بہت عام ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے، اور عورتوں کی حالت کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس نظم کو آپ غور سے پڑھیے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیے، اور اس کو یاد کیجیے، اور کہیں کوئی جلسہ
وغیرہ ہو تو اس میں بھی آپ اس کو سنائیے۔ اب اسی کے ساتھ میں عبدالقیوم آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک و سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔